اپنے دور کے انتہائی پرکشش، جاذب نظر، ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت گلوکارہ طاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا؟ ان دونوں میں طلاق کروانے میں میاں نواز شریف کا کردار کیا تھا؟ پاکستانی سیاست کے بڑے بڑے نام تمناؤں اور حسرتوں کی ان راہداریوں سے گزرے بنا نہ رہ سکے اور نتیجے کے طور پر کہنے والوں کو ان کے بارے میں سکینڈلز بنانے کے لیے وافر مواد مل گیا۔ ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جو کچھ زیادہ ہی رنگین مزاج واقعہ ہوئے، بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے دل کی سنی اور شادیاں رچائیں، مگر سماج کے ڈر کی وجہ سے انہیں خفیہ رکھنے پر مجبور رہے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیونکہ سیاست نے انسانی تاریخ میں ایسے سخت فیصلے لیے ہیں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں پلٹ کر رکھ دی۔ 12 اکتوبر کو جب فوج نے ٹیک اوور کیا اور پرائم منسٹر ہاؤس کی تلاشی لی گئی تو برآمد ہونے والی دیگر اشیاء کے ساتھ عیاشی کے سامان کی طویل فہرست بھی شامل تھی، جن میں راتوں کو رنگین بنانے کے لیے خصوصی بستر، فحش فلمیں، مخصوص لمحات کو طویل کرنے والی گولیاں بڑی تعداد میں برآمد ہوئیں۔ میاں صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو باقاعدہ ایک شاہی دربار کی شکل دے رکھی تھی۔ حضور عالم کی طبیعت خوش کرنے کے لیے موسیقار ہر وقت موجود ہوتے، موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسیقی کی محفل سجا کرتی تھی۔ نواز شریف اپنے خدمت گزاروں کی دل کھول کر مدد کیا کرتے تھے۔ نواز شریف کی اسی سخاوت کا تذکرہ معروف صحافی نجم سیٹھی نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ معروف گلوکارہ طاہرہ سید کو نواز شریف کے قریبی ساتھی سینیٹر سیف الرحمان کی کمپنی ریڈکو کی جانب سے ہر ماہ 5 لاکھ روپے ملتے تھے۔ پرکشش کتابی چہرہ، پیاری آنکھیں، سرائی دراز گردن کی مالک طاہرہ سید ایک طویل عرصے تک نواز شریف کے دل کی راجدھانی پر حکمرانی کرتی رہی۔ خاص طور پر نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں طاہرہ سید کو خاتون اول کا درجہ حاصل تھا۔ دونوں کے قصے ایک عرصے تک زبان زدعام رہے۔ معروف قانون دان اور میزبان نعیم بخاری کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کی راتیں رنگین بناتی رہیں۔ بہت کوششوں کے باوجود بھی جب نعیم بخاری طاہرہ سید کو راہ راست پر نہ لا سکے تو بات طلاق تک جا پہنچی۔ یوں میاں نواز شریف کی رنگین مزاجی نے ایک ہستا بستا گھر اجاڑ دیا، گو کہ اس کے بدلے میں طاہرہ سید کو بہت سے مالی فوائد بھی ملے۔ طاہرہ سید اور نواز شریف کے عشق کی تپش نے جب نعیم بخاری کا گھر جلا کر راکھ کر دیا تو اس عشق کی تپش جب میاں صاحب کے اپنے گھر میں محسوس ہوئی تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کچھ ہی شادی شدہ جوڑے ایسے گزرے ہیں جو کہ علیحدگی کے باوجود عوام کی یادوں میں اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندہ ہیں۔ ان میں سے ایک جوڑا طاہرہ سید اور نعیم بخاری کا ہے، جو کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رکھتے تھے، مگر ان کی علیحدگی نے سبھی کو اداس کر دیا۔ طاہرہ سید ایک معروف گلوکار گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ماضی کی عظیم گلوکارہ ملکہ پکھراج کی معروف لکھاری کی صاحبزادی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک وکیل بھی ہیں۔ طاہرہ سید پاکستان کے عظیم فلمی ہیرو محمد علی کو بہت پسند کرتی تھی اور اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ سمجھتی تھی۔ LLB مکمل کرنے کے بعد یہ اپنے بہنوئی حسن ظفر کی چیمبر میں جانے لگی۔ وہاں پر طاہرہ سید کی ملاقات نعیم بخاری سے ہوئی، کیونکہ تب نعیم بخاری احسن ظفر کے اسسٹنٹ کے طور پر پریکٹس کر رہے تھے۔ ان کی شادی نعیم بخاری کے ساتھ 1975 میں ہوئی۔ اس دور میں طاہرہ سید نعیم بخاری سے زیادہ شہرت رکھتی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے سفر کا بھرپور آغاز کیا۔ اس دور میں نعیم بخاری خوبرو نوجوان جبکہ طاہرہ سید بھی کسی شہزادی سے کم نہیں تھی۔ 80 کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے۔ پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا وکیل اپنی خوش لباسی، جاذب نظر، خوش گفتاری، حاضر جوابی اور حس و مزاح کی وجہ سے اپنی وکالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلی ویژن کے پروگرام پر اپنے جلوے دکھا رہا تھا۔ یہ وکیل آج ملک کا معروف قانون دان اور حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اہم رہنما نعیم بخاری ہے۔ اسی دور میں پاکستان کی ایک منجھی ہوئی گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی طاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی سراہی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو مسحور کرنے لگ گئی تھی۔ اپنے چند ہی گانوں سے طاہرہ سید ناظرین اور سامعین کے دلوں میں گھر کر گئی، لیکن طاہرہ سید کے دل میں گھر کر جانے والی خوبصورت شخصیت نعیم بخاری تھے۔ یہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے۔ نعیم بخاری اپنی مزاحیہ باتوں سے طاہرہ سید کو ہنسا ہنسا کر لوٹ پوٹ کر دیتے۔ انہوں نے طاہرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا، جس پر طاہرہ سید نے اپنی والدہ ملکہ پکھراج سے بات کی۔ گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت
شخصیت، ان کی ابھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر یوں طاہرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی۔ دونوں کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ اس زمانے میں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے اپنے قریبی خاندان کو نوازنے کے لیے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کے 2 بھائیوں میں سے ایک پنجاب کا وزیر اعلیٰ جبکہ دوسرا رکن اسمبلی بن گیا۔ دونوں نے اپنے آقاؤں کی آشیرواد سے اپنے کاروبار کو وسعت دینا شروع کر دی۔ پھر سیاست میں ترقی کرتے کرتے 1990 میں ایک ملک کا وزیر اعظم جبکہ دوسرا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ یہیں سے دونوں کا سیاسی کیریئر اپنے عروج کی جانب بڑھنے لگا۔ تاریخ کے ہر نو دولتیے کی طرح جہاں ان دونوں بھائیوں نے کمائی کے جائز اور ناجائز ذرائع بنائے، وہیں پر دونوں عیاش طبع اور نسوانی حسن و جمال کے رسیا تھے۔ ایک نے تو خیر کئی ایک شادیاں رچا لی، لیکن دوسرے کا شوق صرف خوبصورت عورتوں سے تعلقات استوار کرنا اور پھر اسے بھلا دینا تھا۔ یہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف تھے، جن کی شکاری نظروں نے طاہرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ میاں نواز شریف نے طاہرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا بھی شروع کر دی۔ وہ پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے۔ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ طاہرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھیکہ عنایت کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ نواز شریف نے طاہرہ سید سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ نواز شریف کی دولت اور ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چوند نے طاہرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ انہوں نے اس اظہار محبت پر اعتراض تو نہیں کیا، لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ہوگا، جس پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلا پھسلا کر نعیم بخاری سے طلاق دلوا دی۔ اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کرے گی۔ ایک اعلیٰ تعلیمی یافتہ اور متوسط گھرانے کی گلوکارہ اس جانسے میں آ گئیں اور یوں طاہرہ سید نے دولت کی ریل پیل، عالی شان بنگلوں، گاڑیوں اور جائیداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی۔ نواز شریف نے گلوکارہ کا گھر برباد کرنے کے بعد ان سے شادی نہیں کی، لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا اور عیش و عشرت اور وقت گزاری کے اس شوق نے 2 زندگیاں تباہ کر دی۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری میں اب کوئی تعلق ہے نہ رابطہ، بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جایا کرتے ہیں۔ نعیم بخاری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مگن ہیں، لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکہ شاید ایسے گناہ ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کیا کہ طاہرہ سید کی طلاق میاں نواز شریف کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ وہ ان کو کالز کرتے تھے۔ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر شاہد مسعود کا پرانا پروگرام ایک بار پھر وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 1997 کے الیکشن سے کچھ روز پہلے ایک بھارتی اخبار سماچار میں معروف بھارتی اداکار فیروز خان کی بہن دلشاد بیگم کا ایک انٹرویو چھپا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں تو پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت جو کہ اقتدار میں بھی ہیں، میرے ان کے ساتھ ایسے مراسم ہیں کہ میں نے ان سے بات کر کے کشمیر کی پالیسی میں بھی تبدیلی کروا لی تھی۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ دلشاد بیگم جب پاکستان آئیں تو انہیں سرکاری مہمان کی طرح رکھا گیا۔ پاکستان کی 2 بااثر سیاسی شخصیات جو ایک گلوکارہ جن کی والدہ بھی گلوکارہ تھی اور ان کے شوہر وکیل تھے، ان کے ساتھ کالز پر لگ گئے کیونکہ ان کو کالز کا بہت شوق تھا اور ہے بھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی اس معروف گلوکارہ کا گھر ٹوٹ گیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت ان میں اور گلوکارہ طاہرہ سید میں قربتیں پیدا ہونی شروع ہوئیں۔ میاں صاحب طاہرہ سید سے گانا سننے کے لیے انہیں مختلف جگہوں پر بلانے لگے۔ میاں نواز شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیلی فون کر کے طاہرہ سید سے گانا سنانے کی فرمائش کرتے تھے اور طاہرہ سید انہیں فون پر گانا بھی سنایا کرتی تھی۔ میاں صاحب انہیں مختلف ہوٹلوں میں بھی بلا کر ان سے گانا سنا کرتے تھے۔ نعیم بخاری کو جب معاملے کا علم ہوا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح طاہرہ سید اور نواز شریف کی راہیں جدا کر دی جائیں۔ تمام تر کوششوں کے باوجود بھی جب ایسا نہ ہو سکا تو مجبور ہو کر دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب اس معاشقے کا علم نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز کو ہوا تو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ان کے سخت احتجاج کے بعد میاں صاحب نے بھی طاہرہ سید کو چھوڑ دیا۔